ہاں جی پڑھیں جی. ونرل جماعت یہاں سے. والفرقة زيغا وعذابا، ہوں. اور ہم جماعت کو حق سمجھتے ہیں اور جی. صحیح سمجھتے ہیں. والفرقة زيغا ہوں. کو زیغا وعذابا عذاب سمجھتے ہیں. یہ فرقت کا یہاں پہ کیا معنی ہے؟ استاذہ فرقہ واریت. ہاں، فرقہ واریت بھی کہا جا سکتا ہے، اور جماعت سے الگ ہونا، یعنی مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے کو زیغن. زیغن کا مطلب کجی، گمراہی، عذابن اور زیغن، عذاب سمجھتے ہیں. استاذ صاحب زیغن کا کیا مطلب ہے؟ کجی، گمراہی، یعنی راستے سے بھٹک جانا. جی. ہاں جی، آگے جی. ودین اللہ فی الارض والسماء واحد وهو دین الاسلام ہوں. قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی ہوں. ورضیت لکم الاسلام دینا. ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا دین زمین اور آسمان میں ایک ہی ہے. وہ دین ہوں. الاسلامی، اور وہ دین اسلام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد ہے ان ہوں. الدین عند اللہ الاسلام، ہوں. کہ دین اللہ تعالیٰ کا کہ ان الدین، بے شک دین، ہی ہے. عند وقال، اللہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک. جی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کی آواز، پسندیدہ. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ دوبارہ دین کریں. ورضیت لکم الاسلام دینن، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ورضیت لکم الاسلام. ورضیت، اور میں نے پسند کر لیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دینن دین ہونے کے اعتبار سے، یعنی بطور دین. ہاں جی. میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے اعتبار اسلام سے. کو، ہاں، یہ دین ہونے کے اعتبار سے یا بطور دین کے، دونوں کر سکتے ہیں ترجمے. جی، آخری جی. لائن. وہو وهو بین الغلو والتقصیر وبین ہوں. وبین الجبر والقدر وبین ہوں. الامن والیاس. جی. اور وہ یعنی اور اسلام. اسلام ہوں. بین الغلو غلو اور تقصیر کے درمیان ہے. دین اچھا، غلو غلو اور کسے کہیں گے؟ غلو کسے کہیں گے؟ جی ثاقب صاحب. جی غلو کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھانے کو، یعنی کہ زیادہ بڑا بتانے کو. ہاں، اس محبت. میں کسی چیز کی حیثیت سے زیادہ اسے بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کو. اور تقصیر کسے کہتے ہیں؟ اس کا الٹ اس سے کم کرنے کو، اصل مقام سے نیچا کرنے کو. اس کا مطلب ہوا کہ دین نام ہے جو ہے، جیسا ہے ویسا ہی اسے بتانے کا. انصاف بھی یہی ہے. ہاں جی طیبہ پڑھیں جی.
جی وہ بین الغلوی اور دین دین کو بڑھا چڑھا کر بتانا دین یا بڑا کم چڑھا کر پیش کرنے، ہاں، یا رتبہ کم کرنے کے درمیان والا راستہ ہے۔ یا رتبہ کم کرنے کے درمیان، وبین تشبیہ اور ہاں جی، تشبیہ یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں جی، کیا مطلب ہے جی، کوئی اور بتائیں۔ ہاں جی، تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے مماثلت دینا. وہ ہم پیچھے ویسے پڑھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی جو کس کو؟ اللہ صفت، کو؟ اللہ کی صفات کو یا اللہ کی ذات کو کسی بھی چیز سے مماثلت دینا. ہاں، انسانوں کے ساتھ اللہ کا ہاتھ اس طرح کا ہے، اللہ کا اٹھنا بیٹھنا، ہم تشبیہ نہیں دیتے۔ وبین التشبیہ والتعطیل، تعطیل کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں پتا چلتا تھی. ہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے معطل کر دینا، یعنی جس طرح وہ فلسفے میں اور منطق میں آتا ہے نا کہ عقل اول عقل ثانی، عقل اول نے عقل ثانی کو پیدا کیا، پھر وہ معطل ہو گئی۔ معطل ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ کائنات اب خود بخود چل رہی ہے، اللہ معطل ہو گیا ہے، اللہ کو چھٹی مل گئی ہے یا ہم نے دے دی ہے، تو ہم اتنا بھی بے اختیار اللہ کو نہیں سمجھتے۔ تو تعطیل کا یہ مطلب ہے، یعنی اسلام تشبیہ اور تعطیل کے درمیان کا راستہ ہے۔ اب تشبیہ اور تعطیل کیا جب مفہوم آپ کو پتہ چل گیا تو پھر اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بطور اصطلاح کے اس کا ترجمہ ایسے ہی کر دیں گے۔ اور غلو اور تقصیر بھی اسی طرح ہے، یعنی آپ یہ کہیں گے اسلام غلو اور تقصیر کے درمیان کا راستہ ہے، اور تشبیہ اور تعطیل کے درمیان کا راستہ ہے، اور جبر اور قدر بھی اسی طرح۔ جی طیبہ، ترجمہ کریں جی۔ جی وہ بین الغلوی والتقصیر، اور دین اسلام غلو اور تقصیر کے درمیان کا راستہ ہے، وبین ہوں التشبیہ والتعطیل، ہوں وبین الجبری والقدری، اور جبر اور قدر کے درمیان کا راستہ، وبین الامن والیاسی، اور امن ہوں اور مایوسی۔ امن یہاں پر کس معنی میں آئے گا؟ اللہ سے بے پرواہ ہو جانا، کچھ نہیں ہوتا، آدمی یہی سوچتا رہے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایاس کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل مایوس ہو جانا۔ تو یہاں پر وال بے پرواہی اور مایوسی کے درمیان کا راستہ ہے۔ بے پرواہی اور مایوسی کے درمیان کا راستہ ہے۔ ہاں جی، اور جبر اور قدر کی ہم نے پیچھے بحث پڑھی تھی۔ جبر کا مطلب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو مجبور محض ہوں، میرا کوئی اختیار نہیں، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ اور قدر کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قادر سمجھے اور یہ کہے کہ میں اپنے افعال پر خود قادر ہوں، اللہ کا مجھ پر اختیار نہیں ہے۔ تو یہ دونوں الٹ ہیں ایک دوسرے کے، تو لیکن اسلام ان کے درمیان ہے، اعتدال والا راستہ ہے۔ اصل میں یہ خلاصہ ہے جملہ، یہ جو پورے ہم نے عقائد پڑھے ہیں ان کا، کہ اسلام اعتدال والا دین ہے۔ ہاں جی، آگے جی، یہ دعائیں ہیں، اب دعاؤں پر انہوں نے ختم کیا ہے، پڑھیں۔ فہذا فہذا دیننا فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ہوں ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من أهواء المختلفة۔ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ، یہ جو ہے نا ویختیمہ، اس کا عطف ہے این یثبتا پر، تو پیچھے یہ ان لگے گا، اور مضارع پر جب ان آ جائے تو وہ نصب دیتا ہے مضارع کو،
تو جتنے بھی آگے مضارع کی صیغے ہیں اس میں ہم نے نصب پڑھنی ہے. دوبارہ پڑھیں ذرا. فيها ونسأل اللہ تعالی، یہاں سے. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ہوں ويعصمنا من ہوں الأهواء المختلفة والآراء ہوں والآراء والمذاهب الردية جی مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية جی والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا ہوں السنة والجماعة ہوں وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء 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 وهم عندنا ذلال ہوں وأردياء وبالله العصمة ہوں والتوفيق. نہیں وباللہ الاسم کیا آئے گا؟ صمتي یہ بنے گا مبتدا مؤخر، وباللہ یہ خبر بنے گا، وباللہ العصمت والتوفیق یہ آئے گا. اچھا جی، وبالله ترجمہ میں العصمة. کرتا ہوں اس کا. فہذا، جی فہذا دیننا و اعتقادنا ظاہرا و باطنا، بس یہ ہے ہمارا دین اور ہمارا عقیدہ، ظاہری بھی اور باطنی بھی. وَنَحْنُ بَرَاءٌ إِلَى اللَّهِ، اور ہم برات کا اظہار کرنے والے ہیں اللہ کی طرف. من کل من، ہر اس آدمی سے جو خالف الذی ذکرناہ، مخالفت کرے ان عقائد کی، ذکرناہ جس کا ہم نے ذکر کیا، وبیناہ اور جس کو ہم نے بیان کیا. یہ انہوں نے اپنے دین کا بتایا کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے. آگے پھر دعائیں کر رہے ہیں، اور دعاؤں میں بھی گویا کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں ایک خلاصہ سا بیان کر دیا ہے. ونسأل اللہ تعالی، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، ان یثبتنا علی الایمان، کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے ایمان پر، ویختم لنا بہ، اور ہمارا اسی پر خاتمہ کرے، آخری وقت تک ہم یہ عقائد اپنے ساتھ رکھیں. ویعصمنا، اور ہمیں محفوظ رکھے، من الاہواء المختلفہ، مختلف نفسانی خواہشات سے، والآراء المتفرقہ، اور فرقے میں ڈالنے والی، تفرقے میں ڈالنے والی آراء سے، والمذاہب الردیہ، اور ایسے مذاہب سے کہ جو رد شدہ ہیں، مردود ہیں. ردیہ کا مردود مطلب بھی ہوتا ہے، اور ردیہ کا مطلب ناکارہ بھی ہوتا ہے، یعنی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں. مثل المشبہتی، مشبہتی، جیسے کہ مشبہہ ہم نے پڑھا تشبیہ، تو جو تشبیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو مشبہہ کہا جاتا ہے. والمعتزلتی، اور معتزلہ یہ ہم نے پیچھے ڈسکس کیا. والجہمیتی، والجبریتی والقدریتی، یہ جہمیہ، جبریہ اور قدریہ یہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. وغیرہم، اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں. من الذین، ان لوگوں میں سے، خالف السنت والجماعہ، جنہوں نے سنت کی مخالفت کی اور جماعت یعنی اہل سنہ والجماعہ کی مخالفت کی، صحابہ کرام کی جماعت کی مخالفت کی. وحالفوا الضلالہ، اور انہوں نے حلیف بن گئے، حالفوا وہ حلیف بن گئے، حمایتی بن گئے، الضلالۃ گمراہی کے. وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَاءٌ، ہم اس سے بالکل بری ہیں. وَهُمْ عِنْدَنَا ذُلَّالٌ وَأَرْدِيَاءُ، اور وہ ہمارے نزدیک گمراہ ہیں اور مردود لوگ ہیں یا ناکارہ لوگ ہیں. وَبِاللَّهِ، اور اللہ ہی کے ساتھ ہے العصمت، حفاظت، والتوفیق، اور توفیق، یعنی اللہ ہی کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے توفیق عطا کی جاتی ہے. تو یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ بھی سارا اللہ کی توفیق سے آج ہم نے مکمل کیا. یہ ساری دعائیں اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. آمین. ایک بڑی بنیادی کتاب ہم نے آج مکمل کر لی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی اس کوشش کو
قبول کرے. اصل میں آپ لوگوں کی جو لگن اور تڑپ ہے اسی کی وجہ سے ہم اس مرحلے کو عبور کرنے تک پہنچے. تو آپ حضرات کا میری طرف سے شکریہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سیکھنے سکھانے کے سلسلے کو آخری وقت تک جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سب کے سب لوگ خسارے میں ہیں الا العالم والمتعلم. جو سیکھنے سکھانے والے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں. تو کن عالمن اور او متعلمن یہ بھی حدیث ہے. یا تو سکھانے والے بنو یا پھر سیکھنے والے بنو. مطلب یہ ہے کہ یہ علم کا سلسلہ، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ یہ جاری رہنا چاہیے، اس کو رکنا نہیں چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھ رہے ہیں اس کو آگے پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. استاد جی آپ کا بہت 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 شکریہ. شکریہ آپ حضرات کا. آپ کا استاد جی بہت شکریہ. آپ نے جی میرا اسپیشل ٹائم بھی دیا، اور جو ہے سارا یہ آپ ہی کی وجہ سے بیسکلی ہے. اتنی محنت آپ نے کروائی ہے، اللہ میں آپ کو اجر دے. ہم نے بیسکلی کیا کیسے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، بس ممنون ہے، بس بات ہی کہہ سکتے ہیں نہیں اتنی. جی، اصل میں وہ استاد کی بھی کیپیسٹی اسی وقت پتہ چلتی ہے جب سامنے بیٹھے جو لوگ ہیں وہ ذرا بیدار مغز ہوں. تو میں نے بہت ساری چیزیں آپ حضرات سے سیکھی ہیں. تو جزاک یہ اللہ. اصل میں گیو اینڈ ٹیک ہے جانبین سے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور یہ تعلق جنت میں بھی اسی طرح کا اکٹھا انشاءاللہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ. زندگی پتہ نہیں کب ختم ہونی ہے. تو اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ تو آپ حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرے آمین اور سہولت بھی عطا کرے. آمین شاہ ولی صاحب سے خصوصی طور پہ نماز پڑھ لیں تو ہمارے لیے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. آمین. ٹھیک ہے جی. ہاں جی ٹھیک ہے استاد جی.